عامر صاحب، کل ہم نے بھی بات کی تھی اور بڑا انتظار تھا کہ آج 5 رکنی بینچ جو سماعت کرے گا، اوپن کورٹ سماعت ہوگی، اس میں غالب امکان تھا کہ کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی تھی کیونکہ آگے 29 فیب آ رہا ہے، سینٹ ہے، پریزیڈنٹس کا الیکشن ہے، مگر انہوں نے تو کل تک ملتوی کر دیا۔ اور مزیدار بات ہے کہ سارے کے سارے پہنچے ہوئے تھے، مینو بھی دے دو تے مینو بھی دے دو۔ جی، پہلے تو الیکشن کمیشن کی تو اب کوئی ان کو شرم رہی نہیں گئی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس پہ پہلے تو یہ کنٹروورسی ہونی نہیں چاہیے تھی، ہو گئی ہے، اب یہ لٹکنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہے، اب جو فیصلہ کرنا ہے کریں، تو یہ ڈریگ کر رہے ہیں، یہ ہے کیونکہ ابھی بھی پتے لگ رہے ہیں، ابھی بھی گیم بن رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو مخصوص نشستوں کی اب جو ایک نئی اہمیت جس کا ہم نے کل ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں اس سے یاد رہے کہ ایک تو اخلاقی پہلو ہے نا اس کا، کہ ایک پارٹی ہے، پہلے ہی آپ نے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ اتنے ووٹ لے کے سرپرائزنگلی فار سم پیپل، کچھ لوگوں کے لیے سرپرائز نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گراؤنڈ سویل ہے، یہ ووٹ ہے، ان کو لوگ آئیں گے، اور لوگوں نے ووٹ دیا۔ اس میں اب کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی اور سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا، پی ٹی آئی نے، جس مرضی، حالانکہ بلے کا نشانی تھا، بلا بلا بلا۔ اب جو ہے اخلاقی پہلو ہے کہ ان کو دے دیں، اب یہ لٹک رہا ہے۔ دوسرا ایک قانونی ہے، اب قانونی جواز بنائے جا رہے ہیں، مگر اس کے اندر ایک سیاسی جو پہلو نیا، جو ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ مخصوص نشستوں سے یاد رہے کہ اس وقت کسی گورنمنٹ کی، نہ وفاق کی، نہ کسی صوبے کی، پی ٹی آئی کو ملنے کی، سنی اتحاد کو ملنے سے کوئی اکثریت نہیں تبدیل ہوتی۔ کسی بھی حکومت کو ان نمبرز کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنمنٹ کمزور یا مضبوط نہیں ہوتی۔ وفاق کی تھوڑی سی میں اس سے آتا ہوں، تھوڑا سا فرق اب نیا ایک پہلو نکلا ہے، مگر کیونکہ پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں اس سے بنتی، یہ آنے سے پی ٹی آئی جو ہے اسلام آباد سے وفاق کی گیم سے باہر ہے، وہ انہوں نے ویسے ہی وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، وہ ویسے سیاسی طور پہ انہوں نے ایک ظاہر اپنا امیدوار کھڑا کرنا ہے، وہ کھڑا کرنا ہے، مگر انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ یہ مخصوص نشستیں ملنے سے بھی ان کی 92 ہیں، اگر یہ 23 کے قریب جو ہے ان کی بنتی ہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 20 عورتوں کی ہیں، 3 اقلیتوں کی ہیں، 23 کے قریب سیٹیں ملنے سے 92 میں 120 سیٹوں سے بھی 169 کا ہدف ان کا پورا نہیں ہوتا، انٹرنلس کے ان کے ساتھ تمام چھوٹی پارٹیاں ہیں جن سے ان کے اختلافات بھی ہیں، پیپلز پارٹی آئے، اس کے بغیر ان کی وفاق بنی۔ صوبے میں بھی یہ سیٹیں ملنے سے وہاں پہ کلیئر میجورٹی مریم بی بی کی ہے، پنجاب میں رہتی ہے، کے پی کے اندر ان کی پہلی اکثریت ہے، اور بلوچستان سندھ میں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اب جو ایک نئی اس کا اینگل نکلا ہے، یہ جو لٹک رہا ہے معاملہ، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مخلوط حکومت وفاق کے اندر بننے جا رہی ہے، اس کے اندر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کنگ میکرز ہیں وہ پیپلز پارٹی آ گئی ہے، پیپلز پارٹی، اور وہ ملا کے جو ہے ان کے 169 فگرز بن جاتا ہے، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی پیپلز پارٹی کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ۔ تو یہ جو ڈیپینڈنس ہے، یہ پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے، اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے پاس لیوریج ہے، وہ بلیک میل کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا، اور اس کی وجہ سے یہ کمزور گورنمنٹ مانی جائے گی، کیونکہ یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے۔ اس کا جو توڑ ہے، یہ مخصوص نشستیں جو 23 ہیں، وہ اگر یہ جاتی ہیں بجائے سنی اتحاد کے جانے کے بانٹ دی جاتی ہیں، تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ اگر نون لیگ کو اور ایل آئیز کو مل جائیں تو بغیر پیپلز پارٹی کے بھی گورنمنٹ بننے کا امکان ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی وہ بلیک میلنگ لیوریج ختم ہو جاتی ہے۔ سو اس لیے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ، آج کیا ہوا ہے کہ اب یہ بتایا کہ کل گیا، آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ باقی پارٹیاں بھی وہ بننے پہنچنے چلی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا پیپلز پارٹی بھی مورل گراؤنڈ، ہائی گراؤنڈ لے رہی تھی، باقی کہ دیکھیں ان کی سیٹیں مل بھی جائیں، ان کو ان کا حق ہے، مل جانا چاہیے۔ آج وہ سارے لائن لگا کے پہنچ گئے ہیں، ایم کیو ایم بھی پہنچ گئی، نون لیگ بھی پہنچ گئی ہے، کہ پیپلز پارٹی بھی پہنچ گئی ہے کہ جناب یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے جو ہے۔ اب نون لیگ کی سمجھ آتی ہے، ایم کیو ایم کی سمجھ آتی ہے، باقی پارٹیوں کی سمجھ آتی ہے، جو لاجیکلی مجھے نہیں سمجھ آتی، وہ پیپلز پارٹی کی نہیں سمجھ آتی۔ کیوں؟ پیپلز پارٹی، وہ وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ پہ ایک جمہوری رویہ رہا ہے، ان کا ایک ماضی رہا ہے، مگر یہ پچھلے 1.5-2 سال میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ان کے اس جمہوری ماضی کے اوپر بہت داغ لگے،
کہ انہوں نے جس طرح کی قانون سازی کروائی جس کے اندر جاتے الیکشن کمیشن کے پاور جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کروائے 90 دن کے الیکشن نہیں ہونے دیے بلا بلا بلا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہوں نے اپنے تمام پچھلے 30-40 سال 50 سال کی جو پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری روایات کے لیے وہ کھڑے ہونے کی جو ساکھ تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. نہایت بے شرمی کے ساتھ انہوں نے کام کیے جو کہ بے نظیر بھٹو کو بھی قبر میں بھی تکلیف ہو رہی ہوگی, ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ہو رہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کام نہیں کیے تھے. تو اس دفعہ یہ امید کی جا رہی تھی ان سے کہ انہوں نے کم از کم تاثر دیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں جوائن کر رہے یہاں پہ وفاق کے اندر اور وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تاکہ پی ڈی ایم کو جو کام کرنے پڑیں گے. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو لایا گیا ہے تو یہ پی ڈی ایم 2 ہے اور ہائیبریڈ 3. ہائیبریڈ 3 میں جب کہتا ہوں تو وہ کوٹ آن کیٹ اور مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہائیبریڈ گورنمنٹ کی جو کہ پوری کرنی پڑے گی. سو وہ اس کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہتے. وہ جو ان پاپولر کام کرنے پڑیں گے مہنگائی سے ریلیٹڈ بلا بلا شہباز شریف وہ اس کا بھی نہیں. سو اخلاقی اپنی عزت بچا رہے تھے کل کوئی حکومت دوبارہ الیکشن پہ جانا پڑے تو ہمارے پہ یہ ملبہ نہ پڑے جس سے وہ اپنی ساکھ تھوڑی سی ریسٹور کرنے عامر صاحب حصے داری تو پراپر لے رہے ہیں نا بحال کر رہی ہے. مگر اس کے بعد جو ہے ایک تو اخلاقی ان کا وہ ہوتا ہے دوسرا ان کا سیاسی ہے. سیاسی یہ ہے کہ اگر یہ جو سیٹیں ہیں مخصوص 23 سیٹیں جو بنتی ہیں وفاق کے اندر اس میں پیپلز پارٹی کو بڑی تھوڑی ملنی ہیں. یہ 23 سیٹیں زیادہ تر جو لے کے جا رہے ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے کوٹے میں سے لے کے جا رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی تھی جو کہ سنی اتحاد کو اب جائیں گی. تو یہ پنجاب میں یا وہ سنی اتحاد کو جائیں گی یا زیادہ تر جائیں گی وہ نون لیگ کو. ایک آدھی مشکل سے بھی میرا خیال بنتی ہوگی پیپلز پارٹی کی ان کے بڑے محدود سے نمبر ہیں وہاں پہ ایم پی ایز ہیں مشکل سے ایک آدھی جاتی ہوگی. اور کے پی میں بھی زیادہ تر سیٹیں جو ہیں وہ باقی پارٹیز کو ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہاں نہ ہونے کے برابر ہے پیپلز پارٹی وہاں بھی بڑی کم جانے کی امید ہے. سو یہ ان کا مگر نقصان یہ ہے پیپلز پارٹی کا لاجیکلی جو میں منطقی بات کر رہا ہوں کہ ان کا لیوریج ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کا پیپلز پارٹی کا یہ لیوریج نہیں رہتا کہ وہ کنگ میپر ہیں اور ان کی بیساکھیوں کے اوپر گورنمنٹ چل رہی ہے تو وہ کیوں اس چوک کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی لیے وہ مخصوص نشستوں کے لیے پہنچے ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں. ہمیں چھوٹا فائدہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. صدارتی ووٹ بالکل ہے وہ چند مل جائیں گے مگر یہ چند ووٹوں سے بھی اتنا مارجن نہیں ہے جتنا کہ ان کا مین لیوریج آتا ہے. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. تو مجھے لاجیکلی پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اخلاقی طور پہ بھی اپنا ایک جو عزت بحال کرنے کی کوشش کی رہی تھی اس کا نقصان ہے کہ ایک غیر اخلاقی بات ہے نا. اس کو چھوڑ دیں. قانون آئین کی جو بحث بنائی قانون آئین سے پہلے یہ اخلاقی پہلو ہے کہ ایک پارٹی ہے وہ مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہے اور کلیئرلی اور میں سمجھتا ہوں آئینی اور قانونی تقاضا بھی اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ابھی یہ اگر الیکشن کمیشن اگینسٹ قانون اور اگینسٹ آئین جو ہے یہ کر بھی دے گا تو اس بات کا سپریم کورٹ کے اندر سے پٹ جانے کا ایک بہت زیادہ امکان ہے. دوسرا آپ دیکھیں اگر یہ الیکشن کمیشن کل لٹکائی جا رہا ہے تو اس سے الیکشن کمیشن کے اوپر ہر قسم کا آپ شک کر سکتے ہیں نا کیونکہ انہوں نے جو ابھی تک کانٹیکٹ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا کہہ رہی ہے تمام مانیٹرنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ نے جو اس کے متعلق سٹرکچرز جو دیے ہوئے ہیں. پھر یہ جو ابھی فارم 45 کی جو کنٹروورسی ہے کہ فارم 45 12 دن کے اندر وہ ویب پہ ڈالنے تھے نہیں ڈالے گئے